میں نے سوچا اگر میں بھی کسی بیوہ یتیم بچوں کی ماں، کسی بے سہارا عورت، کسی طلاق یافتہ، کسی معذور، کسی عمر رسیدہ بہن کا سہارا بن جاؤں تو شاید اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے، مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک باعزت، باحیا، سچی اور اللہ والی عورت چاہیے۔ اور مولانا عادل محمود کا وہ بے مثال عظیم اور تاریخی کام جو آج پاکستان کی لاکھوں بیٹیوں کے لیے امید کا چراغ بن گیا ہے۔ میں نے دیکھا مولانا صاحب کس درد کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس قربانی کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ ان بیٹیوں کے نکاح کرواتے ہیں، چاہے شروع میں گھر کرائے پر ہو، چاہے اس کے نام نہ ہو، لیکن ارادہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ گھر بھی دوں گا، آسودگی بھی دوں گا، محبت بھی دوں گا، سکون بھی دوں گا، میرا یہ وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک دنیا بھر سے بہت اچھے اچھے لوگ رشتوں کا رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ کینیڈا میں مقیم ایک شخص کی دلوں کو ہلانے والی یہ زبردست کہانی ہے، اس کو آپ سنیے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عادل محمود، میرا تعلق کینیڈا سے ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ اللہ نے مجھے رزق، گھر، عزت، محبت، جاب وغیرہ سب کچھ عطا فرمایا۔ 3 بیٹے اور ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک درد ہے، ایک خلش ہے، ایک بے چینی جو کئی برسوں سے میرے اندر سسک رہی ہے۔ میں جب بھی پاکستان کے ان کروڑوں گھروں کی کہانیاں سنتا ہوں جہاں بیٹیاں صرف اس لیے نکاح سے محروم رہ جاتی ہیں کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، تو میرا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ کوئی بیوہ ہے، بیٹیوں کے ساتھ تنہا ہے، کوئی مطلقہ ہے، معاشرے کی نظروں کا بوجھ اٹھا رہی ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، کوئی معذور ہے، اسے رشتوں کی فہرست میں ہی شامل نہیں کیا جاتا، کوئی غربت کی چادر اوڑھ کر اپنی ساری جوانی گھر کے 4 دیواری کے اندر گزار دیتی ہے۔ یہ سب کہانیاں سنتا ہوں تو میری راتوں کی نیند چھن جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا دل اس وقت لرزتا ہے جب میں نے لاہور کے ایک نوجوان کا کارنامہ سنا جس نے 6 بیٹیوں کی ماں سے تیسری شادی کی اور یتیم بیٹیوں بے سہارا ماں کا سہارا بن گیا۔ یہ صرف شادی نہیں تھی، ایک عظیم نیکی، ایک عظیم قربانی، ایک بے مثال حوصلہ تھا۔ میں نے واقعہ سنا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اس لمحے لگا یہ کام دنیا میں ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت اور اپنی مخلوق کی محبت پیدا کی ہے، اور ایسے ایک نرم دل انسان نے میرے دل میں بھی آگ لگا دی۔ میں نے سوچا اگر میں بھی کسی بیوہ یتیم بچوں کی ماں، کسی بے سہارا عورت، کسی طلاق یافتہ، کسی معذور، کسی عمر رسیدہ بہن کا سہارا بن جاؤں تو شاید اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر میں نے اللہ کے فضل سے ایک اور حقیقت دیکھی، وہ تھی نکاح آسان تحریک، جن کے لیے پوری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے دل میں خود کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا عظیم کام کر رہے ہیں، ایسی مائیں جن کے پاس 1000 نہیں وہ نکاح کرا دیتے ہیں، ایسی بیٹیاں جن کے پیچھے کوئی نہیں وہ انہیں گھر دے دیتے ہیں، ایسے یتیم جن کے نصیبوں میں اندھیرا تھا وہ ان کے لیے روشنی کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ میں مولانا عادل محمود صاحب کو دل سے دعائیں دیتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کے کام میں مزید برکت دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی محبت، اسی درد اور اسی جذبے نے مجھے بھی بدل دیا۔ میں نے نیت کی کہ میں بھی کسی کا سہارا بنوں گا۔ میری پہلی بیوی کینیڈا میں ہے، وہاں دوسرا نکاح قانوناً ممکن نہیں، لیکن میں پاکستان میں کسی بھی بہن کو مکمل عزت، تحفظ اور سہارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف ایک باعزت، باحیا، سچی اور اللہ والی عورت چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے، حلال کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتی ہو۔ اگر کوئی بہن واقعی نکاح کرنا چاہتی ہے اور سمجھ بوجھ کر زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتی ہے بغیر کسی لالچ کے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، اخلاص کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے۔ بس ایک التجا ہے، اگر کسی بہن کو رشتہ چاہیے وہ نکاح آسان تحریک سے فوراً رابطہ کرے، کیونکہ وہ ادارہ ہے اللہ کے فضل سے ہزاروں گھروں کو کے چراغ جلا چکا ہے۔ یہاں عزت بھی ہے، پردہ بھی ہے، نیت کی پاکیزگی بھی ہے، دلوں میں اللہ کا خوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا عادل محمود نکاح آسان تحریک کی پوری ٹیم کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ذریعے کسی کا نصیب کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ لو جی اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے اچھے کمنٹس کر کے آپ بھی کسی یتیموں کی دعائیں لے لیں، کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں۔ یتیموں کی کفالت کرنے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوس میں جنت الفردوس میں یوں قریب ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی، وہ بشارت جیسے ان باقاعدہ مکمل کفالت کرنے والوں کے لیے ہے، آپ ذریعہ بننے والوں کے لیے بھی جو کہ تو پوری کی پوری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو یوں ثواب ملتے جیسے خود کرنے والا ہو، جیسے اس کو ثواب ملے گا۔ آپ کو صرف شیئر کرنا، لائک کرنا، اچھے سے کمنٹس کرنا، ری پوسٹ کرنا، اس پہ کتنا زور لگتا ہے؟ کوئی زور نہیں لگتا، صرف شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، وہ جو ہم سے ہوتا نہیں۔ تو بھائی کریں مقابلہ، کریں گے انشاءاللہ، جیتیں گے، ہاریں گے، بہادر ہیں، بزدل ہیں، ابھی پتہ لگتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔